میں تو ملائیشیا میں تھا، تو میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر طاہر کمال نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی جس میں ایک قاری نے بچے کو اتنا مارا کہ وہ انتقال کر گیا، بلکہ شہید ہو گیا۔ تو بہت صدمہ ہوا، بہت دکھ ہوا۔ اس کی کمر کی فوٹو تھی، اس معصوم بچے کی میت کی فوٹو تھی، اور اس نامراد قاری کی فوٹو تھی۔ نہ یہ دین کا طریقہ ہے، نہ یہ اسلام ہے، نہ یہ اسلام کی خدمت ہے، نہ ہی میرے نبی نے یہ بتایا ہے۔ یہ ہمارے بر صغیر کی لعنت ہے کہ قاریوں کو کھلی چھٹی ہے، سوائے چند مدارس کے جہاں سختی سے ان کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ بچوں کو مارے نہیں۔ اس میں اللہ کا فضل ہے، میرا مدرسہ بھی ہے اور اس کی ساری شاخیں بھی ہیں کہ ہمارے بچوں کو کوئی استاد انگلی بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ محبت کا دین ہے، محبت سے پڑھایا جاتا ہے۔ میرے نبی سراپا رحمت اور محبت بن کر آئے۔ آپ نے بچوں سے لے کر 90 سال کے بوڑھوں کو دین سکھایا، نہ کبھی کسی کو ڈانٹا، نہ کوئی سوٹی ماری، نہ کوئی تھپڑ مارا۔ اللہ تعالیٰ مجھے پہلے معاف فرمائے اور ان سب اہل مدرسہ کو معاف فرمائے جو اس کی احتیاط نہیں کرتے کہ جن کو وہ استاد رکھتے ہیں ان کو وہ پابند کریں کہ بچوں پہ نہ ہاتھ اٹھانا ہے، نہ سوٹی مارنی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں کہ وہ کوئی انسان تھا جس نے یہ سلوک کیا ہے۔ تو چوں کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، جب کعبے میں کفر ہوگا تو اسلام کہاں ہوگا؟ اسلام محبت کا دین ہے، اور میرے نبی کا فرمان ہے ان اللہ لا یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ دیتا ہے جو سختی پر کبھی بھی نہیں دیتا۔ اور آپ نے فرمایا لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منہ، نرمی کی اگر کوئی شکل ہوتی تو اس سے زیادہ حسین شکل کوئی نہ ہوتی۔ ولو کان العنف خلقا لما رأى الناس خلقا اقبح منہ، اور اگر شدت اور سختی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے زیادہ بدصورت کوئی شکل نہ ہوتی۔ تو یہ شدت تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے، یہ پڑھانا نہیں ہے۔ اس قسم کے قاری ظالم ہیں، اور بڑے دکھ درد سے کہنا پڑتا ہے کہ جتنے حفظ کے مدارس ہیں اس میں اکثریت 90-95% بچوں کے ساتھ قاریوں کا یہی حال ہوتا ہے، مار مار کے انہیں فنا کر دیتے ہیں۔ ایک دن اس بچے نے چھٹی کر لی تو اس کو پیار سے بھی سمجھایا جا سکتا تھا، لیکن اس کو اتنا مارا کہ وہ مر ہی گیا۔ ان بچوں کے والدین پہ کیا گزری ہوگی۔ میں نے مدارس میں دیکھا ہے کہ اتنا مارتے ہیں، بچوں کی چیخیں ہوتی ہیں اور وہ ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ ان کے کان پہ جو نہیں رینگتی، کوئی دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ ایک معصوم بچہ دھاڑ دھاڑ رو رہا ہے اور اس پہ سوٹیاں برسا رہے ہیں۔ برائے مہربانی میں ان قاریوں کو بھی مجرم سمجھتا ہوں جو اس طرح بچوں کو ذبح کر لیں، اور اس مدرسے کے محتمم کو بھی مجرم، اس سے بڑا مجرم سمجھتا ہوں جو اس کی نگرانی نہیں کر رہے اور اس کا خیال نہیں کر رہے۔ ہمارا ستم یہ ہے کہ ایک بچہ حفظ کر کے فارغ ہوتا ہے تو آج کل قحط الرجال ہے، اس قسم کی خدمت اور مشقت والی نوکری کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتے، تو جو تیار ہوتا ہے اس کو بغیر سمجھائے، بغیر بتائے، بغیر تربیت کے اس کو حفظ کی جماعت میں بٹھا دیتے ہیں۔ سوٹی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جدھر چاہتا ہے پھر اس کو سفاکانہ طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ تمام جو اسکول کالج کے ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، ان کے لیے ٹریننگ کالج ہیں، ٹریننگ سینٹر ہیں۔ میں سینٹرل ماڈل اسکول پڑھتا تھا،
تو میرے ساتھ ہمارے اسکول کے ساتھ ہی ایک سینٹرل ٹریننگ کالج تھا جس میں پورے پنجاب سے ٹیچر آتے تھے جنہوں نے آگے ٹیچنگ کرنی ہوتی تھی. ان کو وہاں تربیت دی جاتی تھی کہ کس طرح پڑھانا ہے اور کیسے پڑھانا ہے, اور پھر وہ ہمیں وہاں سے بطور ایک پریکٹیکل کے وہ بھیجتے تھے. اس کالج کے پرنسپل ہمارے اسکول میں ان کو جو وہاں سیکھنے آتے تھے وہ ہمیں آ کے پڑھاتے تھے. تو یہ نظام جو سب سے بڑی کتاب ہے اور سب سے بڑا علم ہے, اس کے لیے یہ نظام کوئی نہیں ہے. کوئی مدرس لگ جائے تو اس کے لیے بھی کوئی تربیتی نظام کوئی نہیں ہے, اور کوئی قاری لگ جائے مدرس تو اس کے لیے بھی کوئی تربیتی نظام کوئی نہیں ہے. لہذا نئے جو آتے ہیں جو شیلے وہ پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. میں نے تو دیکھا ہے مدرسوں میں مارتے ہوئے اور زنجیریں پڑی ہوئی پاؤں میں نے خود دیکھی ہیں. میں ساہیوال ایک حفظ کے مدرسے میں گیا تو وہاں بچوں کو زنجیریں پڑی ہوئی تھیں. بھلا یہ بھی کوئی انسانیت ہے اور یہ بھی کوئی پڑھانے کا طریقہ ہے؟ بچوں کو زنجیریں لگا دینا. میں نے اپنے مدرسے میں یہ کہا ہوا ہے کہ جو بچہ چل سکتا ہو اسے چلاؤ, اور جو نہیں چل سکتا تو اسے مارنا پیٹنے کی بجائے اس کے والدین کو بلا کر اس کے حوالے کر دو کہ یہ بچہ نہیں پڑھ سکتا. لیکن اس کو اتنا مارنا کہ وہ زوا ہو جائے. یہ صرف بر صغیر میں ہے, ہندوستان, بنگلہ دیش, پاکستان, ان 3 جگہ پر یہ ستم ہے, بلکہ ظلم ہے. اور والدین بھی ایسے نادان ہیں کہ وہ کہتے بس ہمارا بچہ حافظ بن جائے, چاہے اس کی کھال اتار دی جائے. وہ حافظ تو بن جائے گا لیکن صحیح مسلمان نہیں بنے گا. مار پیٹ سے کبھی کسی کو ہدایت نہیں ملتی, کسی کو راستہ نہیں ملتا. اس کے اندر الٹا نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور بغض پیدا ہو جاتا ہے. تو میری یہ اہل مدارس سے التجا ہے جو حفظ کے مدرسے چلا رہے ہیں, ان کے محتمم حضرات سے التجا ہے کہ اپنے قاریوں کو بٹھا کے سمجھائیں کہ بچوں کو اس طرح مت ماریں, بلکہ مارنا ہی نہیں ہے, پیار سے پڑھائیں. جو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے, جو نہیں چل سکتا اس کو فارغ کر دیں, والدین کے حوالے کر دیں. حافظ بننا کوئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے, اب تو مستحب ہے. اتنے حفاظ کرام ہیں, اتنے حفاظ کی موجودگی میں حفظ کرنا مستحب ہے. تو ایک مستحب کے لیے اتنی بڑی شریعت کے خلاف حرکت کرنا کہ کل تک یہ کتنے واقعات ہو چکے ہیں کہ بچے, یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بہت واقعات اس وقت اخبار ہوتے تھے, اخباروں میں پڑھتے تھے. پھر چونکہ مدارس سے واسطہ تھا تو ویسے ہی براہ راست خبر ملتی تھی کہ اس طرح بچے کو مار دیا. میں ایئرپورٹ پر تھا کراچی, تو ایک PIA کا آفیسر مجھے ملا, داڑھی ماشاءاللہ, اور وہ وہاں اچھی اس کی جاب تھی. تو وہ مجھ سے کہنے لگا جی میری آنکھوں کی بینائی ایسا ایسا کم ہو رہی. تو میں نے کہا کیوں, خیریت, کیا وجہ؟ داڑھی بھی تھی. کہا جی میں حافظ قرآن ہوں. تو میرے جو استاد تھے جب کوئی تھوڑا سبق کچا پکا ہوتا تو یہاں انگوٹھے میری آنکھوں پہ رکھتے تھے اور ان کو زور سے دباتے تھے, تو وہ پورا پریشر میری آنکھوں پر پڑتا, پیچھے جو ریٹینا ہے اس کے اوپر پڑتا تھا. تو اس کی وجہ سے اب آہستہ آہستہ میری آنکھوں کا نور کم ہوتا جا رہا ہے. بتاؤ اس ظالم کاری کو کیا ملا اور اس نے کیا اجر کمایا. تو میں اس لیے یہ واضح کر رہا ہوں کہ نہ یہ دین کا طرز ہے, نہ دین یہ سکھاتا ہے, نہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے, نہ یہ میرے نبی نے سکھایا ہے. محبت سے, پیار سے, دین تو ہے ہی محبت کا نام. تو ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اچھے اخلاق. اس نے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. اس نے تیسری دفعہ پوچھا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. اس نے چوتھی دفعہ پوچھا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی تو کب سمجھے گا, متعاطف کہو, وہ یہ ہے کہ تو غصے نہ ہوا کر. لفظ بدل دیے, مضمون وہی تھا, غصے پہ قابو رکھو, اچھے اخلاق. تو دین تو سراسر اخلاق ہے.
ایسے لوگوں کی وجہ سے دین بدنام نہ ہو جائے، دینی ادارے بدنام نہ ہو جائیں۔ تو میری ان سب سے درخواست ہے، اور جو منفی سوچ کر سب کو رگڑا دے رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ یہ میرے نبی کا طرز نہیں ہے، سب کو ایک ترازو میں نہ تولیں۔ یہ اس کا ایک واقعہ یاد آیا، اسکول کالج میں پڑھتا تھا اس وقت، جو پڑھا تھا کہ ایک عرب سردار کے پاس گھوڑا تھا بہت عالی شان، تو بہت لوگ اس کے پیچھے پڑتے تھے کہ ہمیں بیچ دو، وہ بیچتا نہیں تھا، کہا تھا نہیں اس میں میری جان ہے۔ تو ایک دن ایک آدمی نے یہ کیا کہ راستے میں فقیر بن کے بیٹھ گیا، تو وہ ادھر سے گھوڑے پہ گزرا تو وہ کہنے لگا بھائی میں محتاج ہوں، مریض ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ چڑھا لے اور میرے منزل تک پہنچا دے۔ تو اس نے کہا آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں میں تو اس قابل میں نہیں، مجھے تم اٹھاؤ اور اٹھا کے بٹھاؤ۔ تو وہ نیچے اترا اور اس نے اس کو اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا، تو اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، وہ تو اٹھا کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس سردار نے پیچھے سے آواز لگائی کہ رک جاؤ، میری ایک بات سنتے جاؤ۔ اب میں گھوڑے کو پکڑ تو نہیں سکتا بھاگ کے، میری ایک بات سنتے جاؤ کہ کسی کو بتانا نہیں کہ تم نے یہ گھوڑا کس طرح مجھ سے لیا، ورنہ لوگ ضرورت مندوں پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو اس قسم کی حرکتیں دیکھ کر لوگ اصل لوگوں پر بھی اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے، یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ ہمارے کالج یونیورسٹیز کا غم کچھ اور ہے، وہاں فحاشی ہے، آوارگی ہے، ہماری نسل نشے پہ لگ چکی ہے، اور 80% ہیں جو لڑکے لڑکیاں نشے پہ لگے ہوئے ہیں۔ کوئی ایجوکیشن ہے جو زنا کو پروموٹ کرتی ہے، جس چیز سے میرے اللہ نے روکا، میرے نبی نے روکا، چند ٹکوں کے پیچھے وہ آگ اور پیٹرول کو اکٹھا کر کے بٹھا دیتے ہیں۔ لڑکے لڑکیاں اکٹھے ایک ڈیسک پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ کئی یونیورسٹیوں میں لیکچر دینے گیا تو وہ سب ایسے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ادھر یہ تباہی اور بربادی ہے کہ فحاشی کا عروج ہے، اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ کلچر عام ہو گیا ہے، جو ایک زنا ہے۔ اسلام میں تو نکاح اور شادی ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ تو یورپ سے کلچر آیا ہے۔ تو ان کو جا کے دیکھ لو وہ کیسے تباہ ہو چکے ہیں، آپ بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ تو یونیورسٹیز کا، کالجوں کا یہ رونا دھونا ہے۔ ہمارے زمانے میں کوئی نشہ نہیں ہوتا تھا کالجوں میں، اور کوئی لڑکی بغیر سر پہ دوپٹے کے نہیں ہوتی تھی، اور ہر لڑکی قمیض اور شلوار میں ہوتی تھی۔ اب لباس ہی بدل گیا ہے، ہر چیز بدل گئی ہے۔ ادھر یہ تباہی ہو رہی ہے کہ بچوں کی جان ہی لے لیتے ہیں مار مار کے، وحشی جانور۔ یہ انسان ہیں یا وحشی جانور ہیں؟ تو میں ایک تو جو کچھ یہ ہو رہا کر رہے ہیں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ دین نہیں ہے، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ میں والدین کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اندھا دھند مدرسوں میں داخل نہ کریں۔ حافظ بنانا کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، اتنے حفاظ ہو چکے ہیں۔ تلاش کریں جہاں بچوں کو عزت سے رکھا جاتا ہے اور ان کو مار پیٹ نہیں ہوتی، وہاں ان کو داخل کریں۔ ایسے ہی ہر گلی میں مدرسے کھلا ہوئے ہیں، ان میں ان کو نہ بھیج دیں، بلکہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسا مدرسہ ہو جس میں یہ مار پیٹ نہ ہو، یہ وحشیانہ اور جانوروں جیسا سلوک نہ ہو۔ اور ان محتمم حضرات سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اس کی پابندی کریں، اور عوام سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ روڑے اور دانے کو ایک ہی ترازو میں نہ تولیں۔ یہ میرے نبی کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، میرے نبی کا طریقہ محبت اور پیار ہے۔ تو جو یہ کر رہے ہیں میں ان کی طرف سے بری الذمہ ہوں اور برات کا اظہار کرتا ہوں، اور جو صحیح طریقوں پر یہ کام کر رہے ہیں اور ہیں کافی ہیں، اللہ کا فضل ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ
اندھا دھند ایسے حفظ کر کے آ گیا اور اس کو آپ استاد بنا کے بٹھا دیتے ہو. کوئی اس کی تربیت کرو, کوئی اس کی ٹریننگ کرو. دورہ حدیث سے فارغ ہو کے آ گیا, آپ نے اس کو لڑکوں کے آگے بٹھا دیا تو ان کو پڑھاؤ. پہلے یہ خود تو پڑھے, خود تو یہ اچھے اخلاق سیکھے, تو پھر جا کر وہ مدرس بنے. ورنہ تو کان پکڑانا اور دیوار کے ساتھ لگا کے ان کو ککڑ بنا دینا, کیسی کیسی عجیب حرکتیں ہوتی ہیں. یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ.